فوج لڑنے کے لیے ہوا کرتی ہے، فوج ملک کی سیاست میں حصہ دار نہیں بنتی، فوج ملک کی خارجہ پالیسی طے نہیں کرتی۔ کیا ہم فوج کو پیسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں بڑھیں اور وہ وزیرستان اور بلوچستان میں اپنی ہی قوم پر گولیاں چلائے، اپنے قوم کا مقابلہ کریں؟ فوج کے ذرائع آمدن اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ انہی کی آمدن پوری قوم کے لیے کافی ہو سکتی ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ عوام کے اور سول لوگوں کے پیسوں سے ان کو حصہ دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ کیا ڈیفنس کے لیے 12% کا مزید اضافہ یہ ضرورت پر مبنی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، یا اس شعبے کی خصوصی رعایت کی گئی ہے؟ اب ظاہر ہے جناب اسپیکر کہ فوج کو جو پیسہ دیا جائے گا وہ دو مقاصد کے لیے دیا جائے گا، ایک فوج کی مراعات میں اضافہ اور دوسرا فوج کی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ۔ قوم کو یقیناً اپنی فوج کی عسکری صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک کی دفاع کے لیے فوج کی عسکری صلاحیتوں میں اضافے کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جناب اسپیکر فوج لڑنے کے لیے ہوا کرتی ہے، فوج ملک کی سیاست میں حصہ دار نہیں بنتی، فوج ملک کی خارجہ پالیسی طے نہیں کرتی۔ رن کچھ کی لڑائی، سن 65 کی لڑائی کے بعد اگر بنگال کی اور کارگل کی لڑائی تک ہم فوج کی عسکری صلاحیتوں کا جائزہ لیں اور آج ہم اپنی فوج کی کارکردگی کو سامنے رکھیں، کیا ہم فوج کو پیسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں بڑھیں اور وہ وزیرستان اور بلوچستان میں اپنی ہی قوم پر گولیاں چلائے، اپنے قوم کا مقابلہ کریں؟ تو اس حوالے سے بھی ہمیں ان پالیسیوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کے اس ملک کی جو موجودہ پالیسیاں ہیں، آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے، اگرچہ آپ انڈیا کے ساتھ اعتماد سازی کی بات کر رہے ہیں، ہمارا موقف بالکل یہی ہے کہ دو پڑوسی ممالک باہم پرامن رہیں، تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کریں، لیکن ہمارے مدنظر نشانہ بنانے کے لیے کہ میں تو پاک ہوں اور دوسری دنیا جو ہے وہ مجرم ہے، میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ نہ حکومت کرنے کے مستحق ہیں اور نہ ان کا احتساب قابل اعتماد ہے۔ ایسے لوگوں کو جب تک اقتدار حقیقی معنوں میں عوام کے حوالے نہیں کرنا ہوگا، ملک کی سیاست میں فوج جب تک اپنی مداخلت ختم نہیں کرے گی اس وقت تک پاکستان ترقی کی گاڑی ترقی کی پٹری پر نہیں چڑھ سکے گا۔ اگر ہم نے اس ملک کو ترقی کی پٹری پہ چڑھانا ہے پھر عوام کو ان کا حق دینا ہے، پارلیمنٹ کو اس کا حق دینا ہے، آئین کی مکمل عملداری کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ جدوجہد جاری رہے گی، جدوجہد موجود ہے، اور انشاءاللہ اس قوم کو، اس قوم کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے یہ کردار انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔